بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ساحر رزاق۔ آج دوستو ہمارا جو ویڈیو سیشن کا مقصد ہے رمضان کا مہینہ اور ہم کیسے اس مہینے سے بہترین کام لے سکتے ہیں اور زندگی میں مزید کامیابیوں کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور بہتر پروڈکٹیو ورک کیسے کر سکتے ہیں۔ کافی زیادہ کویسچنز آ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ یہ ویڈیو بنا دی جائے۔ دوستو رمضان کا مہینہ جیسے تقریباً 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، تو کام کرنے کے حوالے سے انتہائی پروڈکٹیو اور اعلیٰ ترین ہے کہ جس میں ہم کھانے پینے کے جو ہے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے سحری کی ہے، اس کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے، ماشاءاللہ 15 16 17 گھنٹے بیچ میں موجود ہوتے ہیں کہ جس میں آپ بغیر یہ پلان کیے، بغیر سوچے ہوئے کہ آج کیا کھانا ہے، ابھی کیا کھانا ہے، چائے کے ساتھ کیا لینا ہے، کھانے کے ساتھ کیا پینا ہے، وہ سارے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کام اور کام کی باتیں کریں۔ نماز پڑھی آپ نے، تھوڑا سو بھی لیا، اس کے باوجود گھنٹوں کے گھنٹوں ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے حوالے سے میں نے اپنے کلائنٹس کو بھی ہمیشہ یہی گائیڈ کیا ہے کہ آئیڈیل ترین جو ٹائم ہے وہ صبح کا ٹائم ہے۔ جب آپ سحری کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ 2-3 گھنٹے آرام کر لیجئے اور اس کے بعد اٹھ کے دوپہر سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ ٹائم اعلیٰ ترین ورک کرنے کا ہے۔ کسی قسم کا بھی پیپر ورک کرنا ہے، آپ نے کوئی پلاننگ کرنی ہے، کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہے، وہ کرنے کے لیے آپ کا دماغ اس وقت سمجھ لیں کہ آئیڈیل پوزیشن میں ہوتا ہے۔ مائنڈ سائنسز کے ماہرین پوری دنیا میں اس چیز پہ ایگریڈ ہیں، اسپیشلی جو مسلمان مائنڈ سائنٹسٹ ہیں، کہ سحری کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایون 4 گھنٹے آپ آرام کر لیں۔ صبح جیسے آج کل سحری ہو جاتی ہے آپ کی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 4 AM 4 بجے کے قریب، تو اس کے بعد آپ 3-4 گھنٹے آپ آرام کریں، 8 بجے اٹھ کے ڈٹ جائیں آپ، اور دوپہر تک آپ 12-1 بجے تک پھر آپ ڈٹ کے کام کریں۔ اس میں جو سب سے بڑا دوستو ایشو یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم ٹائم ضائع کرنے کی جو ہماری کئی ایشوز ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑی چیز کھانے پینے کی طرف فوکس رہنا وہ چیز ہوتی ہے، اور سے جان چھوٹی ہوتی ہے۔ تو بہتر طریقے سے فوکس کر کے کام کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ شیڈیول کو آپ اپنے پیپر پہ لے آئیں۔ جو ہائی پرائرٹی کے کام ہیں، اہم ترین کام ہیں، ان کو آپ صبح سمجھ لیں کہ 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا رکھ لیں۔ 4 گھنٹے کا یہ اسپین ہے جو زیادہ ضروری کام ہے، اور اس کے بعد جو کم ضروری ہیں ان کو آپ اثر پڑھ کے پھر آپ بے شک 1-2 گھنٹے آرام کریں، اور اس کے بعد ظہر سے لے کے آپ مغرب تک بیچ میں عصر کا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، وہ وقفہ کریں، اور آپ ڈٹ کے آپ اپنا جو بھی آپ کے کام ہیں۔ اسپیشلی ہم سے جو اسٹوڈنٹس بھی کافی زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ جی پیپرز کی بھی تیاری کا مرحلہ آ گیا ہے، تو پیپرز کے لیے بھی بچوں وہی ٹائم آپ کے لیے آئیڈیل ہوگا۔ اگر سحری کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو 4 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے پہ لے جائیں بے شک، لیکن آرام کرنا تھوڑا سا بنتا ہے، ضروری ہے۔ اور ڈائٹ جو ہے کوشش کریں کہ اپنی خوراک جو ہے سحری ہو یا افطاری ہو، تلی ہوئی چیزیں کوشش کریں کہ کم سے کم کھائیں ضرور، لیکن کم سے کم کھائیں۔ اگر زیادہ کھائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ بوجھل پن رہے گا کچھ نہ کچھ۔ گھر کی بنی ہوئی چیزیں، اگر تلی ہوئی کھانا زیادہ ضروری ہے تو کوشش کریں گھر کی ہی ہوں۔ پراٹھا وغیرہ کا بھی کافی پوچھ رہے ہیں ہمارے کلائنٹس کے، پراٹھا کھانا بالکل کھائیں آپ، جتنا آپ کا معدہ اجازت دیتا ہے، تو آپ کوئی حرج نہیں اس کو کھانے میں۔ تو اس میں ہے کہ خوراک کو اگر ہم نارمل رکھیں گے، نیوٹریشنسٹ جو پوری دنیا کے ماہرین نیوٹریشنسٹ ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بیک ٹو نیچر کی طرف چلے جائیں۔ تو اپنی خوراک میں سبزیاں زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبلز ایڈ آن کر لیں، تاکہ آپ کسی بھی بیماری کا اگر خدا نخواستہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو فیس کر سکیں، اس کو مینج آسانی سے کر سکیں۔ گوشت وغیرہ بھی جو ہے کم سے کم لیں ضرور، ہر چیز کھائیں۔ میں تو پورشن ڈائٹ میں کا ہمیشہ سے میں نے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہے
کہ پورشن ڈائٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سبھی چیزیں جو پروٹین ہے، فائبر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، سبھی چیزیں لیں، انٹیک کریں. ڈنڈے بھی ضرور ماریں، چیٹ بھی کریں آپ، لیکن وہ اتنا ہی کریں جتنا کہ افورڈیبل ہو، جتنا کہ آپ کا جسم اس کی اجازت دیتا ہو. تو یہ ہو گیا دوستو، ہائیلی پروڈکٹیو مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے. یہ بہت ہی بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسپرچولی اس لیول پہ بھی لے جائیں کہ ہم باقاعدہ نماز تو دیکھیں سارا سال ہمیں پڑھنی چاہیے. روزوں میں کیونکہ اور زیادہ ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ سبھی لوگ نماز کی طرف رجوع زیادہ کرتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، سارا سال پڑھنی چاہیے ہمیں. اور ہمارے دین کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو پیاس بھوک اتنی دیر کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، جو غریب لوگ ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور دوستو کچھ دن پہلے میں ایک جگہ ایک بڑے اچھے مدبر ہیں، ان کو سن رہا تھا تو اسکالر، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 50 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. کھانے کھلانے کے پہ بات ہو رہی تھی کہ دین میں افضل ترین کہا گیا ہے آپ ایک بندے کو کھانا کھلائیں. بس آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا کر گزریں. یہ نہیں کہ 50 بندوں کو کھانا کھلانا ہے اور آپ کھلا ہی نہیں رہے کسی کو بھی، کہ 50 بندوں کے آپ کے پاس وہ وسائل ہوں گے تو پھر آپ کھلائیں گے. نو، ایک بندے کو کھانا کھلانا، ایک کو تو کھلا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. دیٹس اٹ. جب 2 کو کھلا سکتے ہوئے 2 کو کھلا دیجیے. 50 کے چکر میں پڑھ کے آپ ایک 2 نیکیوں سے محروم مت رہیں. اور نیکیاں دوستو سارا سال کرنی ہیں. ٹھیک ہے، رمضان افضل ترین مہینہ ہے. رمضان میں بڑھ چڑھ کے نیکیاں کریں. پورا سال بھی اس کو کنٹینیو رکھیں. اور دنیاوی جو کام ہیں ان کو بھی آپ پہلے 2-3 روزے ٹھیک ہے آپ ڈنڈی مار سکتے ہیں، اس کے بعد ڈنڈی مارنی بند کر دیں. آپ اسٹوڈنٹس اپنے اس کی تیاری کریں ایگزامس کی. بہت آئیڈیل ماہ ہے تیاری کے لیے. آپ کا جو برین ہے، مائنڈ جو ہے، جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے کہ صبح 8 سے 12 بجے تک ایکسٹراڈنری ایکٹیو ہوتا ہے. اس سے زیادہ کام لیں. آپ جو بھی کام آپ لے سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بزنس مین ہیں، یا کچھ بھی ہیں آپ، اور شیڈیول کو پیپر پہ لے آئیں اگر تو مزید بہتر ہے، تاکہ وہ ایک ایگریمنٹ، سیلف ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے اس طرح ان ٹائموں میں یہ فائدہ اٹھانا ہے. تو وہ آپ کام لازمی کریں. تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. یہ باتیں کچھ بیسکس تھیں جو رمضان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنی تھیں، آپ کو گائیڈ کرنی تھیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہونا چاہیے. تو سست بالکل نہیں پڑھنا آپ نے. ٹھیک ہے، ڈٹ کے جی بھر کے محنت کریں اپنے شعبوں میں. اپنا نام بنائیں، اپنے ملک کا نام بنائیں، اپنے دین کے لیے بھی کام کریں. اور انڈر پریویلیج جو غریب لوگ ہیں آپ کے آس پاس، ان پہ بھی کائنڈ ہو جائیں، جتنا ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، پیسے کی صورت میں، وقت کی صورت میں، مسکراہٹ کی صورت میں ان کو بھی دیں. اور دوستو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک صحت مند اور خوش و خرم زندگی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.